عزیزو لا الہ الا اللہ ایک جگہ، محمد رسول اللہ ایک اور جگہ۔ اب یہ جو علی ولی اللہ کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اچھا یاد رہے، ذہن میں رہے کہ ہمارے برادران اہل سنت کی بہت بڑی تعداد ہے جو علی مولا کو ولی اللہ مانتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ علی تو حضرت عبداللہ شاہ غازی ولی، شہباز قلندر ولی، امام بری ولی، یہ سارے ولی، اور علی ولی نہیں ہے؟ یہ تو مولا علی کے سب مرید ہیں نا، یہ سب مولا علی سے ولایت لیتے ہیں۔ تو مولا علی سے جنہوں نے ولایتیں لیں وہ سب ولی، مگر علی ولی نہیں ہو گئے، لہذا مانتے ہیں کہ نہیں علی اللہ کے ولی ہیں، بلکہ ولی خاص ہیں، مگر وہ کلمے کے طور پر اسے نہیں بولتے۔ تو مشکل ہے نا، میں نے ابھی اب تو آپ سے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ سب ہمت کر جائیں، لیکن آپ بولتے بھی ہیں۔ تو اب اس کو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی اپنی گفتگو میں اس بات کو ان بچوں پر روشن کروں۔ قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ، اب یہاں لا الہ الا اللہ نہیں ہے اور کلمے کا ذکر بھی نہیں ہے، نبی اور نبی کے ساتھ چلنے والوں کا ذکر ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ چلنے والے، والذین معہ ان کے ساتھ چلنے والے، جن کی کچھ صفات ہیں۔ ان صفات میں پہلی دو تین صفات میں بیان کر سکوں گا۔ اشداء علی الکفار، اچھا ساتھ چلنے والوں کو ان صفات کے ذریعے سے ان کا تعارف کروایا گیا ہے۔ ہر ساتھ چلنے والا اشداء علی الکفار نہیں ہے، ہر ساتھ چلنے والا رحماء بینہم نہیں ہے۔ تو اب کسوٹی یہ بنے گی کہ ساتھ وہ ہے جو کافروں پر شدید ہے اور مومنین کے لیے رحیم ہے۔ اب اگر کوئی کافروں سے ڈرتا ہو اور مومنین سے لڑتا ہو، تو اگر کوئی ساتھ چل رہا ہو تو پھر وہ ساتھ چلنے والا نہیں ہے۔ متوجہ ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں آپ پہلے اسے ذرا سرکار دو جہاں کے تصور سے ہٹ کر سوچئے کہ ساتھ چلنے والوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ ساتھ چلنے والوں کی، اگر کوئی ساتھ چل رہا ہو اور یہ صفات نہ ہو تو قرآن کی زبان میں وہ ساتھ نہیں چل رہا، یعنی وہ ساتھ چلنے والا وہ شمار ہوگا جو قرآن کی زبان میں ان صفات کا حامل ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی سرکار کے پاس آ کے بیٹھے۔ ایک دفعہ کو تو واقعہ نہیں ہے، 85 واقعات ہیں کہ یہودی اور عیسائی سرکار کے قریب آ کر بیٹھے، بعض سفروں میں بھی ساتھ رہے۔ تو کیا ہر ساتھ چلنے والا نبی کے ساتھ ہے؟ ساتھ چلنے والے کی نشانیاں ہیں۔ بچوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، نشانیوں کے بغیر جینے والا تاریخ میں گم ہوتا ہے، نشانیوں کے ساتھ رہنے والا پہچانا جاتا ہے۔ اپنی علامتوں کے ساتھ زندگی گزارو، اپنی نشانیوں کو مٹا کر جینے میں کوئی مزہ نہیں۔ چال بتائے کہ کون جا رہا ہے، گفتگو بتائے کہ کون بول رہا ہے، انداز زندگی بتائے کہ کون بات کر رہا ہے، کون زندگی گزار رہا ہے۔ علامتوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، نشانیوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو علامتوں اور نشانیوں کے ساتھ رہنے کا جذبہ اور کیفیت ہے، اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ توجہ، سیرت۔ اپنی زندگی کو ایک خاص انداز کی زندگی بنایا جائے، جی روش بتائے کہ کون ہے۔ عربی زبان میں ایک مثال دی جاتی ہے، جلست جلستن، میں بیٹھا سب کے ساتھ، یہ گم ہو جانے والی بات۔ سب بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، لیکن اگر اس کا وزن آپ بدل دیں اور کہیں آپ جلست جلستن، جلست جلستن، سب بیٹھے تھے میں بھی بیٹھا تھا، لیکن جب آپ کہیں گے جلست جلستن، میں بیٹھا تھا مگر مثلاً کرسی پر بیٹھا تھا، مثلاً آلتی پالتی مار کے بیٹھا تھا، مثلاً اس انداز سے بیٹھا تھا جو دوسروں سے بیٹھنے کا انداز مختلف ہو جائے۔ جب دوسروں سے بیٹھنے کا انداز مختلف ہو جائے تو اس کے لیے کہا جائے گا جلستن۔ جلسہ بر وزن سیرہ، ہر ایک کی سیرت نہیں ہوتی،
بڑی تعداد میں لوگ آپ کو ملیں گے انہوں نے تاریخ تو بنائی ہے، سیرت نہیں بنائی۔ تاریخ تو ہر شخص بنائے گا اپنی، ہر شخص کی تاریخ ہے، مگر ہر شخص کی زندگی، ہر شخص کی تاریخ قابل پیروی نہیں ہے۔ اب اگر بیٹھنے کا انداز ایسا ہو جائے کہ دوسرے بھی اسے دیکھ کر اسی انداز سے بیٹھنا شروع ہو جائیں تو یہ سیرت کہلائے گی۔ سیرت صرف اور صرف اس کی ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میں نے رسول اللہ کی زندگی کو ایک نمونہ عمل قرار دیا۔ ان کی زندگیوں کو دیکھتے رہو اور پھر اپنی زندگیوں کو سنوارتے رہو۔ تو ایک خاص انداز کی زندگی، روش، طریقہ، یہ مثال میں لاہور میں دے چکا ہوں، تکرار معاف کیجئے گا۔ حضرت ابراہیم نے جب بت توڑے تو کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے، کسی نے نہیں دیکھا تھا، مگر سب نے کہا یہ کام ابراہیم کا ہے۔ کام بتا رہا تھا کہ ابراہیم کا ہے، انداز بتا رہا تھا کہ ابراہیم کا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر کام بتائے کہ کس کا ہے۔ علی مولا جس کو مارتے تھے نا اس کا جنازہ کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے۔ علی کی کاٹ بتاتی تھی کہ یہ تلوار تو علی کے علاوہ کوئی چلا ہی نہیں سکتا۔ طریقہ، روش، انداز، زندگی کا طریقہ، نشانیاں، علامتیں نہیں کھوئی جا سکتی۔ مجھے معاف کیجئے گا، صرف ان بچوں کے لیے سیب کی تاثیر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ٹماٹر کی تاریخ کو، تاثیر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دہی کی تاثیر ہے، جی گندم کی روٹی کی، چاول کی روٹی کی ایک تاثیر ہے، جو ذاتی چیز ہوتی ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کچھ صفات کو اتنا اپنا لے کہ وہ اس کی ذات بن جائے تو پھر اس کی ذات سے وہ چیز کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے اسے گلے پہ چھری رکھ دو وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ جو غیبت کرتا ہی نہیں ہے اس نے عادت بنا دی ہے کہ مجھے غیبت نہیں کرنی، تو کتنا ہی ماحول غیبت کا ہو جائے وہ غیبت نہیں کرے گا۔ یعنی کچھ ایسی صفات ہیں جنہیں عادت ثانیہ بنایا جائے، جنہیں اپنے وجود کا حصہ قرار دیا جائے۔ اب اگر وہ صفات کون سے، بعض لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ طبیعتاً شیطان ہوتے ہیں، افا تو نہیں ہو رہا آپ، ان کا خون ہی خراب ہوتا ہے، ان کا خون ہی نجس ہوتا ہے، جب تک وہ کسی کو تنگ نہیں کر لیں اس وقت تک ان کا دن نہیں گزرتا، جب تک کہ وہ کسی کو پریشان نہ کر لیں اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا۔ یہ طبیعتاً خراب لوگ ہیں، مزاجاً خراب لوگ ہیں۔ اب یہ جو مزاج بنتا ہے، یہ جو طبیعت بنتی ہے، اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں، خفا تو نہیں ہو رہا؟ یہ جو مزاج بنتا ہے، یہ جو طبیعت بنتی ہے، اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو مجمع جو مجلسوں میں آنے والا ہے، سنی شیعہ مجمع، مجلسی مجمع، میں سنی شیعہ کی یعنی مجلسیوں کی بات کر رہا ہوں، جو مجلس ذکر اہل بیت میں آتے ہیں، اس میں آنے والوں کا طریقہ ہی کچھ اور ہے، ان کا انداز ہی کچھ اور ہے، ان کے اندر سے خوشبو ہی کوئی اور آتی ہے۔ یہ جو فرش پہ بیٹھنے کے عادی ہیں نا، وہ بیٹھتے فرش پر ہیں مگر تعلق عرش سے۔ ان کے وجود کے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں کوئی 50 چیزیں بتا سکتا ہوں جو آپ کے اندر ہیں، جو شاید بعض میرے بچوں کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے۔ وہ جو آپ کے اندر ایک چیز اس ذکر نے، اس روش نے، اس طریقے نے، اس ماحول نے ڈال دی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا دل نرم ہے۔ یہ ساری قوم نرم دل قوم ہے۔ ایک مثال بتائیے کتنے دھماکے ہوئے پاکستان میں، کتنے خودکش دھماکے ہوئے، کتنے یہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہوئی، کوئی ایک بتائیے کہ جس کی کھوپڑی اڑی بھی ملی ہو وہ شیعہ نکلا ہو۔ شیعہ کہیں جا کے نہیں پڑتا، مزاج میں ہی نہیں ہے۔ اگر اسے کہیں گے بھی نہیں یہ کام کرو، کہے گا مجھے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں آتا یہ کام۔ اس کا دل نرم ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ اس کا دل نرم ہے؟ وجہ بتا دو۔ یہ مزاج کس نے بنایا؟ یہ عادت کس نے بنائی؟ یہ طریقہ کس نے ڈالا؟ یہ عادت ثانیہ کس نے بنائی؟ اسے کہتے ہیں ذکر مصائب امام حسین۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں۔
یہ جو ہمارے آئمہ نے ہمیں رونے پہ لگایا ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ آپ نے جس طرح علامہ صاحب پڑھ رہے ہیں، آپ نے اسی طرح میرے ساتھ نعرہ مارنا، جتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ چور کا جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ جہاں بیٹھے ہیں، آپ نے میرے ساتھ نعرہ مارنا ہے اور آپ کی آواز نچک کر جانی چاہیے، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک۔ آپ برائے بلندی درجات، آپ تمام حاضرین کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، علامہ صاحب کے والد صاحب کے بلندی درجات کے لیے اور میرے والد صاحب کے بلندی درجات کے لیے، میرے دادا کے لیے مل کر